بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرا دیور لوگوں کے گھروں میں پردے لگانے کا کام کرتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں نیا گھر بنا تھا۔ وہاں جو لوگ آئے تھے ان کی لڑکی پریوں جیسی حسین تھی۔ انہوں نے دیور کو گھر میں پردے لگانے کے لیے بلایا تو وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ وہیں سے کھانا بھی کھا کر آتا اور کہتا، آج پردہ غلط لگ گیا، کل دوبارہ جانا پڑے گا۔ مجھے اب دیور پر شک ہونے لگا تھا، کیونکہ میں تو سوچ کر بیٹھی تھی اس سے اپنی بہن کی شادی کروں گی، اور یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ ایک روز دیور کو کام آ گیا تو کہیں باہر چلا گیا۔ اس روز میں اس کے کپڑے پہن کر چہرہ چھپا کر پڑوس میں چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس لڑکی نے مجھے دیور سمجھتے ہی کمرے میں آتے، میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، ساس اور سسر کا انتقال ہو چکا تھا، میری شوہر کی اپنی دکان تھی اور میرا دیور لوگوں کے گھروں میں پردے لگانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک روز میں گھر کا کوڑا پھینکنے دروازے پر گئی تو میری نظر ہمارے گھر کے سامنے والے گھر پر پڑی۔ وہاں کچھ لوگ شفٹ ہونے آئے تھے۔ ان کی بیٹی بہت حسین تھی، جیسے کوئی حور پڑی ہو۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی۔ خیر، میں کوڑا پھینکنے کے بعد گھر آ گئی اور کاموں میں مگن ہو گئی۔ شام کے وقت صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جو میرا دیور اپنے کمرے سے نکلا۔ وہ شاید جلدی جلدی کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا، اس لیے میں نے اسے عجلت میں کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا کہ اتنی جلد بازی میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ بھابھی سامنے والے گھر میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے پردے لگانے کے لیے بلایا ہے۔ وہ نئے نئے آئے ہیں نا، تو پڑوس کے چچا نے ان کو میرا بتایا تھا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ دیور نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گھر سے باہر نکل گیا۔ میں اسے اتنی بےتابی سے باہر جاتے ہوئے دیکھ دنگ رہ گئی تھی، ورنہ میرا دیور تو تحمل سے کام کرنے والا انسان تھا، ہر کام میں ٹھہراؤ رکھتا تھا۔ نہ جانے اب ایسا کیا ہو گیا۔ خیر، میں سر جھٹکتے کام میں مصروف ہو گئی۔ رات کو میرے شوہر آئے تو میں نے کھانا لگایا۔ انہوں نے میرے دیور کی غیر موجودگی محسوس کرتے اسے فون کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اسے دیر ہو جائے گی، ہم کھانا کھا لیں۔ میں کھانے کے بعد رات میں باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میرا دیور آیا تھا۔ میں نے اسے کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ نئی پڑوسیوں کے گھر سے کھانا کھا کر آ گیا ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ میرا دیور ہمیشہ سے گھر سے ہی کھانا کھاتا تھا، چاہے وہ کتنی ہی دیر سے کیوں نہ آئے۔ میں دنگ رہ گئی تھی کہ رات کے اس وقت تک وہ صرف پردے ہی لگا رہا تھا۔ کیا پردے لگانے کا کام اتنا ہی مشکل تھا کہ اس میں صبح سے رات لگ جائے؟ مجھے اس کے انداز کافی کھٹک رہے تھے۔ دیور نے مجھے چائے بنانے کا کہا اور خود نہانے چلا گیا۔ میں جب چائے بنا کر اس کے کمرے میں گئی، وہ نہانے تو نہ گیا تھا، بلکہ وہ کسی سے بڑے پیار بڑے انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے فوراً سے کال کاٹ دی۔ میں حیران تھی، وہ تو گرمی گرمی کی رٹ لگا کر اندر نہانے آیا تھا، تو پھر فون پر کس سے لگا ہوا تھا؟ خیر، اس کا کوئی دوست بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے میرے دیور کا رویہ بہت مشکوک لگ رہا تھا۔ میں وہیں کھڑے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی اور پھر سر جھٹکتی اسے چائے دے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اگلے روز میں سب کے لیے ناشتہ بنا کر ناشتے کی میز پر لگا رہی تھی۔ میرے شوہر اور دیور دونوں میز کے گرد رکھی کرسی پر براجمان تھے۔ آج کہاں جانے کا ارادہ ہے جو اتنی جلدی میں ناشتہ کر رہے ہو؟ کوئی ضروری کام ہے؟ میرے شوہر نے دیور سے پوچھا جو جلدی جلدی میں ناشتہ کر رہا تھا۔ نہیں بھائی، ضروری کام نہیں ہے، بس نئے پڑوسی آئے ہیں، ان کے گھر پردے لگانے جانا ہے، انہوں نے بلایا ہے۔ میرے دیور نے چائے پیتے ہوئے کہا، خیریت؟ کل ہی تو تم پردے لگا کر آئے تھے۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے درمیان میں کہا تو میرے دیور نے مجھے دیکھا۔ میرے شوہر کی نظروں کا زاویہ میرے دیور پر ہی تھا۔ دراصل بھابھی کل میں لگا کر آیا تھا، لیکن آج انکل کا فون آیا تھا کہ پردے غلط لگ گئے ہیں، اس لیے دوبارہ بلایا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، اوہ اچھا۔ میں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، اچھا بھائی، میں اب چلتا ہوں۔ دیور نے میرے شوہر سے کہا اور گھر سے چل دیا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر بھی کام پر روانہ ہو گئے اور میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو طبیعت بوجھل ہونے لگی، اس لیے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولنے لگی تو ہماری ہمسائی آئی تھی۔ میں اسے لے کر مہمان خانے میں آ گئی۔ ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے لگے۔ میں نے اس کے لیے چائے پانی کا انتظام کیا۔
اور واپس اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میری ہمسائی کہنے لگی کہ تم نے دیکھا ہے اس لڑکی کو جو سامنے گھر میں رہنے آئی ہے؟ بلا کی حسین ہے وہ۔ ہاں واقعی میں نے بھی اس کی بات پر حامی بڑھی، کیونکہ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ ہاں بھائی، اب تو اس کے دروازے پر لڑکوں کی لائن لگ جائے گی، آج کل کے لڑکے تو ویسے بھی حسن کے دیوانے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو میری آنکھوں کے سامنے میرے دیور کا چہرہ لہرایا، جس طرح وہ بھاگا بھاگا سامنے والے گھر جاتا تھا۔ خیر میں اپنے خیالات جھٹکتی اس کو جواب دینے لگی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ میری سوچوں کا محور میرا دیور اور وہ لڑکی بن کر رہ گئی تھی۔ میری شروع سے خواہش تھی کہ میں دیور کی شادی اپنی بہن سے کروا دوں، اس لیے میں شوہر کے سامنے بہن کے گن گاتی رہتی تھی تاکہ وہ میرے گھر والوں سے میری بہن کا رشتہ مانگ لے۔ میری بہن بھی شروع سے میرے دیور کو پسند کرتی تھی۔ مجھے اب یہ بات پریشان کرنے لگی تھی کہ اگر دیور اس لڑکی کے جال میں پھنس گیا تو میری بہن کا کیا ہوگا۔ رات کو جب میرا دیور گھر آیا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ مجھ سے چھپاتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ شاید کوئی شاپر تھا، اب اس کے اندر کیا تھا اس سے میں ناواقف تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت مشکوک لگی تھی، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کا موبائل بجنے لگا تو وہ اپنے ساتھ وہی شاپر لیے چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ میں باورچی خانے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلا میں دروازے سے جھانکتی ہوئی دیکھنے لگی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ آس پاس نظریں دورائے سامنے والے گھر کے پاس گیا اور ابھی دروازہ بجایا ہی تھا کہ فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر چلا گیا۔ میں اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ پوچھ سکوں کہ اس نے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، لیکن وہ تو شاید اندر جا کر باہر آنا ہی بھول گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے آواز دی تو میں کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ کب گھر آیا تھا یا ساری رات ہی ادھر رہا تھا، مجھے یہ سب معلوم نہ تھا۔ کمرے میں آ کر بھی میں ساری رات اس کی ان عجیب حرکتوں کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ کیا وہ محض اس لڑکی کا حسن دیکھ کر اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ صحیح اور غلط میں فرق ہی بھول بیٹھا تھا؟ اس کا کیا کام تھا رات کے اس پہر اس لڑکی کے گھر جانے کا؟ اگر میں اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا ذکر کرتی تو دیور تو اچھا بن جاتا، جبکہ بغیر ثبوت کے میں اپنے شوہر کی نظروں سے گر جاتی۔ صبح کام سے فارغ ہوئی تو شوہر کچھ دیر آرام کے لیے گھر آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک دن کے لیے میری ماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ شوہر نے کوئی سوال نہ کیا اور راضی ہو گئے۔ میں جلدی سے تیار ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنی اماں کے گھر چلی گئی۔ سب سے ملنے کے بعد میں اپنی بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے کہہ دیا تھا کہ تمہارا کالج ختم ہو گیا ہے، اب گھر داری سیکھ لو، یہی وقت ہے، شوہر بھی تم سے خوش رہے گا۔ میری بات سنتے وہ تو حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ میں کیوں کرنے لگی کام، آپ ہو آپ کر لیا کرنا، یا پھر ہم نوکرانی رکھ لیں گے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو دنگ رہ گئی تھی۔ اسے میری باتیں شاید مذاق لگ رہی تھی، میں اس کے لیے اتنی پریشان تھی اور اسے کوئی فکر ہی نہ تھی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہ کہا اور اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں اسے کچھ سمجھا دیں، گھر کے کام کاج تو بہت ضروری ہوتے ہیں، لڑکی جتنا بھی پڑھ لکھ لے لیکن اپنا گھر چلانے کے لیے اس کو کھانے پکانے کا ہنر تو ہونا چاہیے۔ اماں نے بھی افسوس سے کہا کہ وہ ان کی بھی نہیں سنتی ہے، شادی کے بعد تم ہی اسے کچھ سکھا دینا۔ اب میں مزید اماں کو کیا کہتی؟ ایک تو وہ محلے میں آئی لڑکی نے دیور کا دماغ آسمان پر پہنچایا ہوا تھا، اوپر سے میری نالائق بہن کو کسی بات کی فکر تک نہیں تھی۔ اماں بات کو سمجھو، میں خود امید سے ہوں بچہ ہونے کے بعد اتنی مصروفیات آ جائیں گی تو کام اس کو سنبھالنا پڑے گا، تب یہ کیا کرے گی؟ اگر بعد میں اس نے کوئی تماشا کیا تو شوہر سے باتیں مجھے سننے کو ملیں گی۔ میری بات پر اماں بھی سوچ میں پڑ گئی تھی، اور اماں اگر آپ نے سوچ ہی رکھا ہے کہ اس کی شادی میرے دیور سے کرنی ہے تو ابا سے بات کرو، وہ میرے شوہر اور دیور سے بات کر لیں گے۔ میں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا لیکن پہلے تمہارے شوہر اور دیور کی رضامندی ہو تو ہی میں تمہارے ابا سے بات کروں گی، اس لیے اب تم ان سے بات کرو، شادی نہ صحیح منگنی کی رسم کر لیتے ہیں، شادی کچھ عرصے میں کر لیں گے۔ اماں کی بات مجھے درست لگی تھی، میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، بس اب دعا یہی تھی کہ وہ لوگ راضی ہو جائیں تو میری بہن میرے ساتھ ایک ہی گھر میں آ جائے گی، اور جب اس کے سر پر آئے گی تو وہ خود بھی کھانا پکانا بھی سیکھ لے گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ گھر جاتے ہی اپنے شوہر سے اس موضوع پر بات کروں گی۔ اگلے روز صبح ہی میرے شوہر مجھے گھر لینے کے لیے آ گئے تھے۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے میرے شوہر بھی گھر ہی تھے۔ دکان بند تھی لیکن دیور تو اب گھر میں رکتا ہی نہ تھا، بے وقت پردے کا وہی بہانہ لگا کر گھر سے نکل جاتا اور دیر رات واپس آتا تھا۔ مجھے اب فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں میرا دیور میری بہن سے
شادی کے لیے منع نہ کر دے۔ میں سین میں رکھی چارپائی پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ایک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہی خوبصورت لڑکی میرے گھر کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ میں نے اسے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے بریانی کی پلیٹ آگے کی، میں اسے گھر کے اندر لے آئی۔ میرے شوہر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرا فون کمرے میں ہے، لا دیں۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی بہانہ سمجھ نہ آیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میرے شوہر اسے مزید دیکھیں اور دیور کی طرح اس کے حسن کے دیوانے ہو جائیں۔ میں نے جلدی سے برتن خالی کر کے اسے پکڑایا اور جلدی سے بھیج دیا، یہ لو موبائل۔ اور وہ لڑکی چلی گئی۔ چائے کے لیے نہیں روکا تم نے اسے؟ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے گور کر انہیں دیکھا۔ شاید وہ میرے خراب موڈ سے سب کچھ سمجھ گئے تھے، اس لیے جھگڑا نہ ہو جائے، اس لیے وہ چپ کر کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں خاموش رہی۔ بریانی کی کافی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ اکیلے کھانا مناسب نہ لگا تو اپنے شوہر کو لیے میں بھی کمرے میں لے گئی، اور شاید یہیں پر مجھ سے پھر غلطی ہو گئی تھی۔ ان کو بریانی بہت پسند آئی تھی، لذیذ تو واقعی تھی، لیکن مجھے اپنے شوہر کا یوں تعریف کرنا اچھا نہ لگا تھا۔ دل میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا تھا۔ تبھی میرے شوہر بولے، نئے ہمسائے ہیں وہ ہمارے، تم بھی ان سے بات چیت کر لیا کرو، یہ ہمارا فرض ہے، اور ویسے بھی ہو سکتا ہے کبھی مشکل وقت میں کوئی کام پڑ جائے۔ مجھے ان کی یہ بات تو درست لگی تھی، میں تو فضول میں اپنے شوہر کے بارے میں اتنا غلط سوچے جا رہی تھی۔ دیور کی حرکتوں نے میرے دل میں ہر کسی کے لیے شک پیدا کر دیا تھا۔ اپنی جگہ تو میں بھی صحیح تھی، وہ میرا شوہر تھا، میں کیوں اس کی ذرا سی توجہ بھی کسی کی طرف برداشت کرتی، لیکن وہ میرے ساتھ مخلص تھا۔ اگلے روز میں نے پلاؤ بنایا تو سوچا اس لڑکی کے گھر دے آؤں، کیونکہ وہ کل بریانی جو لے کر آئی تھی، اسی بہانے میں اس کا گھر بھی دیکھ لوں گی اور دیور کا جھوٹ بھی پکڑ لوں گی کہ وہ وہاں پر پردے لگانے جاتا ہے یا کچھ اور کرنے میں۔ برتن میں پلاؤ میں ڈالے، چادر اوڑھ کر گھر سے نکلی اور اس کے گھر کا دروازہ بجایا۔ وہ لڑکی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ میں نے اسے پلاؤ کی پلیٹ تھمائی تو وہ جلدی سے باورچی خانے میں چلی گئی اور میری پلیٹیں دھو کر ایک سائڈ پر رکھ دے۔ اس نے خوش دل سے شکریہ کہا۔ میں پلیٹ اٹھا کر جانے لگی تو وہ اصرار کرنے لگی کہ میں چائے پی کر جاؤں۔ مجھے اس کو منع کرنا کافی برا لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتا جو کچھ میں سمجھ رہی ویسا کچھ نہ ہو اور یہ سب میرا وہم ہو، اس لیے میں نے اس کی اصرار پر حامی بھر لی اور چائے کے لیے رک گئی۔ میں نے کوشش کی کہ دوسرے کمرے میں جا کر ایک بار دیور کے لگائے گئے پردے دیکھاؤں، لیکن پھر سوچا کہیں اسے نہ لگے کہ میں چور ہوں، اور یہ حرکت واقعی بہت بری تھی۔ میں چائے پی کر جانے ہی لگی تھی کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، میرا دیور اس کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ وہ مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گیا۔ بھابھی آپ یہاں؟ میرے دیور نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ پلاؤ بنایا تھا تو دینے آئی تھی، میں نے جواباً کہا۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں پردے صحیح لگانے آیا تھا، انکل نے بلایا ہے، میرے دیور نے کہا۔ مجھے اس کی اس بہانے پر غصہ آیا تھا، کیسے وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بول رہا تھا۔ بھلا ایسے کون سے پردے تھے جو اتنے دنوں سے لگ ہی نہیں رہے تھے؟ لیکن میں مجبوراً اسبات میں ساری لاتی ہوئی گھر آ گئی۔ میں چھت پر جھانکتے ہوئے انتظار کرنے لگی کہ آج تو دیکھ کر رہوں گی کہ میرا دیور کب اس کے گھر سے باہر نکلے گا۔ میں کافی دیر انتظار کرتی رہی مگر اس کے گھر سے باہر نہ نکلا تو میرا شک مزید گہرا ہونے لگا۔ یہ کون سے پردے تھے جو روز غلط لگ رہے تھے، اور اتنی دیر لگتی ہے کہ پردے لگانے میں؟ اصل حقیقت کیا تھی مجھے اب اس کی تہہ تک جانا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم نیچے آ کر گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رات کو میرا دیور آیا تو میں نے اسے کھانے کا پوچھا تو اسے روز کی طرح وہی جواب دیا کہ وہ کھا کر آیا ہے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا دل کیا اس سے پوچھ لوں ایسا کیا کرتے ہو تو وہ لوگ تمہیں روز ہی کھانا کھلا کر بھیجتے ہیں، لیکن اگر دیور پر ظاہر کر دیتی کہ مجھے اس پر شک ہے تو شاید وہ محتاط ہو جاتا۔ میں صحن میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی، میرے شوہر کام سے گھر نہیں آئے تھے۔ میں بے چینی سے ان کا انتظار کرتی رہی۔ پھر میں کھلی ہوا کھانے چھت پر چلی گئی۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے میری نظر سامنے والے گھر پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر سامنے والے گھر سے نکل رہے تھے۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ پہلے تو بس دیور تھا، لیکن اب تو میرا شوہر ایسے کام کرنے لگ گیا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولتے ہی ہنگامہ برپا کر دیا۔ میرے شوہر حیرانگی سے مجھے دیکھ رہے تھے، وہ مجھے پاگل بنا رہے تھے، لیکن انہیں نہیں معلوم تھا میں انہیں رات کے اس پہر سامنے والے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ کافی دیر میں انہیں باتیں سناتی رہی اور وہ خاموشی سے سنتے ہوئے میری طرف ایک خاموش نظر ڈالے کچھ کہے بغیر ہی چپ چاپ کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی،
سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ساری رات غصے میں ٹہلتے ہوئے گزاری تھی۔ جب کمرے میں گئی تو وہ سو چکے تھے۔ میں بھی آرام سے لیٹ گئی اور سوچتے ہوئے علم ہی نہ ہوا کب آنکھ لگ گئی۔ صبح اٹھی تو میرے شوہر کام پر جا چکے تھے۔ دیور باورچی خانے میں اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ مجھے آرام سے بیٹھنے کا کہا اور بتایا کہ آپ کا بھی ناشتہ بن گیا ہے۔ پہلے میرا دیور ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، اس لیے اسے کھانا بنانا آتا تھا، لیکن وہ گھر میں کھانا نہیں بناتا تھا کیونکہ اس نے اپنا پیشہ جو بدل لیا تھا۔ اب وہ اپنا باہر کا کام کرتا یا گھر کا، اور مجھے بھی اسے کام کروانا اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے خود ہی کرتی تھی۔ لیکن کل اتنا غصہ کرنے کی وجہ سے اب میرے سر میں شدید درد تھا۔ میں اپنا سر تھامے بیٹھی ہوئی تھی کہ میز پر رکھا میرے دیور کا موبائل بجنے لگا۔ مجھے شک ہوا، اس لیے میں نے اخلاقیات کے دائرے سے نکلتے ہوئے فون اٹھایا تو سامنے وہی لڑکی کال پر موجود تھی۔ سلام کر کے وہ پوچھنے لگی کہ میرا دیور کب اس کے گھر آئے گا۔ مجھے تو اس کی ایسی حرکت پر حیرت ہوئی، اسے علم نہیں تھا کہ کال میں نے اٹھائی ہے۔ میں نے جیسے ہی سلام کا جواب دیا اس نے فوراً ہی کال کاٹ دی۔ میرا دیور بھی میرے لیے ناشتہ لے آیا اور خود جلدی سے ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ میں نے اسے کچھ نہ پوچھا، پوچھنے کا فائدہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس نے تو وہی پرانا بہانہ ہی بنانا تھا۔ مجھے اس بے حیا لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا اسے اس محلے سے نکلوا دوں جو میرے گھر میں گھسنے کے چکروں میں ہے۔ مانا کہ حسین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اپنی اداؤں سے لڑکوں کو لبھائے۔ لیکن میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا یہی حقیقت ہے، لیکن مجھے اس سچ کو سب کے سامنے لانے کے لیے ثبوت چاہیے تھا جو میرے پاس نہیں تھے۔ اب مجھے کیسے بھی ثبوت اکٹھے کرنے تھے، لیکن کیسے؟ جلدی کچھ ایسا کرنا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نے دیور کے کپڑے دھونے تھے، اس لیے جو ہی اس کے کمرے میں کپڑے لینے گئی تو میری نظر اس کی قمیض پر پڑی جس پر بال لگا ہوا تھا۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اب تو حد ہی ہو چکی تھی، اتنی بے حیائی کی نہ مجھے دیور سے امید تھی اور نہ ہی اس لڑکی جو سب کے سامنے معصوم بنتی۔ اندر سے توبہ توبہ، جتنی حسین وہ لڑکی تھی اتنی ہی بے حیا بھی تھی۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی کیونکہ اب تو میں اپنے دیور کی شادی بہن سے ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ دل چاہ رہا تھا سب کچھ چیخ چیخ کر بتاؤں کہ اس لڑکی کے معصوم چہرے کے پیچھے کیسا بے حیا اور مکار چہرہ چھپا ہوا ہے۔ اگر دیور کے ساتھ وہ یہ سب کر چکی ہے تو کہیں میرے شوہر کے ساتھ بھی تو نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جلدی سے کمرے میں جا کر اپنے شوہر کے کپڑوں کو اچھے سے دیکھا تھا، بلکہ سونگا بھی تھا، اور ایسا کچھ بھی ظاہر نہ ہوا جس کی بنا پر میں اس کے کردار پر شک کرتی۔ مجھے اب جلد ثبوت چاہیے تھا تاکہ اس مصیبت سے جان چھڑوا سکوں۔ میں نہیں سوچوں میں گم تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جتنا اس بارے میں سوچتی اتنا ہی پریشان ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے طبیعت بھی بگڑ رہی تھی۔ میرے پاس ان کی کھلے عام بے حیائی کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ثبوت خود ہاتھ لگنے والا تھا۔ اس روز دیور جلدی میں گھر سے جانے لگا تو اس نے بتایا کہ اس کے پرانے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اتنی جلد بازی میں تھا کہ فون گھر پر ہی بھول گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کا فون اٹھا کر کمرے میں رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس پر کال آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو وہی لڑکی تھی۔ اس نے فون اٹھاتے ہی اپنے گھر آنے کا کہا۔ میں نے بنا کچھ کہے کال کٹ کر دی۔ صحیح موقع تھا سچ جاننے کا۔ میں نے اپنے دیور کے کپڑے پہنے اور اپنے منہ کو اچھی طرح رومال سے ڈھانپ کر اس کے گھر چلی گئی تاکہ اسے پتہ نہ چلے کہ دیور نہیں بلکہ میں ہوں۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں کمرے میں جا کر کھڑی ہوگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس لڑکی نے مجھے دیور سمجھتے کمرے میں آتے ہی میں حیرت سے اسے تکنے لگی۔ جب اس نے دیور کی جگہ مجھے دیکھا تو شرم سے سر نیچے کر لیا اور ہلکی سی آواز میں بولی کہ بھابھی آپ یہاں کیسے؟ میں کیا کہتی؟ مجھے تو خود چپ لگ گئی تھی۔ تم مجھے اب سب سچ سچ بتاؤ، کون سے پردے ہیں جو خراب لگتے ہیں؟ یہ سب کیا تھا جو تم نے کیا؟ تم روز اسے کیوں فون کر کے بلاتی ہو؟ وہ کیوں اتنی دیر تمہارے گھر میں رہتا ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ مجھ سے مزید سب برداشت نہ ہوا تھا، اس لیے ایک ہی سانس میں اسے کئی سوال کر ڈالے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہا کہ میں تحمل سے بیٹھ کر اس کی بات سنوں۔ میں نے حامی بھر لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی تو وہ بولنا شروع ہوئی کہ اس کی ماں ایک حادثے میں مر چکی تھی جبکہ اس کا باپ معذور ہو گیا تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا جو گھر سنبھال رہا تھا اور وہ میرے دیور کا دوست تھا۔ اس کے دوستوں کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، اس وقت وہ بھی وہیں موجود تھا۔ بات اتنی بگڑی کہ ایک لڑکے نے فائر کر دیا اور اس کا بھائی اسی وقت دم توڑ گیا۔ تو میرے دیور ان دونوں کی ذمہ داری لی اور ان کو اس محلے میں
گھر دلوا دیا۔ میرا شوہر اس بات سے پہلے تو واقف نہ تھا، لیکن جب اس روز وہ لڑکی گھر آئی تو وہ اسے پہچان گیا تھا، اس لیے اس کے گھر بھی گیا تھا۔ تب اس کے بابا نے میرے شوہر کو سب سچ بتا دیا تھا۔ شوہر میرے سامنے چپ اس لیے رہا کیونکہ میں حاملہ تھی، اور شاید اسے ڈر تھا سچ جان کر میں کچھ غلط نہ سوچنے لگ جاؤں۔ میرا دیور پردوں کا بہانہ کر کے اس کے گھر راشن دے جاتا اور معذور باپ کو نہلا کر اپنے ابا کی طرح ان کا خیال رکھتا۔ تب اس نے بتایا کہ میرے شوہر اور اس کے ابا کی موجودگی میں دیور اسے نکاح کر چکا ہے، وہ اس کی بیوی ہے، کوئی غیر نہیں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس پر ترس آیا تھا۔ اگر میرا دیور اس کی مدد نہ کرتا تو ہمارے معاشرے میں موجود حیوان شاید اسے نوچ کھاتے۔ میں نے سچ کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ میری بہن کا ویسے ہمارے ساتھ گزارا مشکل ہی تھا، اس لیے ابا نے اس کا رشتہ کھلے ماحول کے لوگوں میں طے کر دیا تھا جہاں نوکر چاکر موجود تھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہوئی تھی، لیکن زندگی بھر کے پچھتاوے سے بہتر وہ ناراضگی تھی جو کچھ دنوں بعد ختم ہو گئی تھی۔ میری دیورانی نے گھر کو اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اس دوران اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میں آج بھی اپنی سوچ پر شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ شکر ہے کہ اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا پردہ رکھا جائے، لیکن اگر ہمیں کسی اور کی کوئی حقیقت پتہ چلتی ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے سامنے ان کے عیب عیاں کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو کوئی آپ کا بھی پردہ رکھے گا۔ اگر میرا شوہر اور دیور مجھے پہلے ہی حقیقت بتا دیتے تو میں اس وقت واقعی ان کی بات پر یقین کر سکتی تھی۔ اگر میری جگہ آپ میں سے کوئی ہوتا تو یقین کر لیتا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل درباری ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔